سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ایران میں یہ جو حالیہ عوامی احتجاج چل رہے ہیں جو کہ اب 100 سے زائد شہروں میں پھیل چکے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ 200 سے زائد افراد اس میں جاں بحق ہو چکے، کئی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات آپ کے خیال میں کیا ہیں؟ یہ اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے ہیں، یا کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے یہ؟ دیکھیے، پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ یہ اس طرح کے مظاہرے 2009 میں بھی ہوئے تھے، 2019 میں ہوئے تھے، 2022 میں ہوئے تھے، اور اب 2026 میں ہو رہے ہیں۔ ایران میں کچھ حد تک ناخوشی یا عام عوام کی ایک طرح سے عدم اطمینان کی کا عنصر موجود ہے، اور یہ اس میں گاہے بگاہے وہاں پہ اس طرح کے مظاہرے اور احتجاج کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کہیں زیادہ گریوٹی یا انٹینسٹی ایکوائر کر چکی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اموات بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ مختلف وجوہات کے تحت پہلے عورتوں کا موومنٹ، عورتوں کی چلی تھی، اس کے بعد یہ فیول پرائسز، جو ایندھن کی قیمتوں کے احتجاج ہوئے تھے، اس مرتبہ یہ سب مل کر یہ سارے ایشوز آ گئے ہیں، اور ریال کی جی جو قیمت ہے، وہ جو ویلیو ہے، وہ نیچے گر گئی ہے۔ تو لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت غیر یقینی صورت ہے، اور لوگوں میں بہت ایک پریشانی کی کیفیت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ باہر سے بھی اس میں مداخلت کا اندیشہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہے، اور غالباً اس میں احتجاج میں اسرائیل بھی ملوث ہے، امریکہ بھی ملوث ہے، اور جو شاہ کے بیٹے اس وقت رضا پہلوی، وہ پھر امید رکھ رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے، تو وہ لوگ بھی کچھ اس کو شے دے رہے ہیں، اس سارے مظاہرے کے لہر کو۔ تو سب کچھ ملا کر ایران کی صورتحال بڑی غیر یقینی ہو گئی ہے۔ تہران میں پانی کی کمی ہے، بہت سی ایندھن کی، سردی میں ایندھن کی کمی ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ ملا کر میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال۔ مفتی صاحب، احتجاج کے دوران اب یہ جو بڑھتی ہوئی ہلاکتیں ہیں یا جو گرفتاریاں ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ عوام اور ریاست کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی کوئی باہر کی قوت اٹھا سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب تک اب یہ 100 شہروں میں جب مظاہرے ہونے لگے ہیں، تو ظاہر ہے کسی بھی ملک میں یہ بہت تشویشناک بات ہو جاتی ہے، اور اس کو حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کو اب مل کر مذاکرات ان کے ہونے چاہیے، جو احتجاجی عنصر ہیں، جو گروپس ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان سے حکومت کو رابطہ کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ میرا خیال ہے حکومت کو کچھ کنسیشنز بھی دینے پڑیں گے، لیکن حکومت کو چاہیے مہدی کہ صاحب، اس جو کو امریکہ کنٹین کی کرے۔ جانب سے اس وقت بیانات سامنے آ رہے ہیں، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر مظاہرین پر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو امریکہ انٹروین کرے گا، یہ کس حد تک تشویشناک ہے؟ اور اگر اس طرح کا کوئی سٹیپ امریکہ کی جانب سے لیا جاتا ہے، رجیم چینج کی یہاں پر کوشش کی جاتی ہے، تو اس کے اثرات اس ریجن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے اثرات ریجن میں بہت خطرناک ہیں، اور یہ امریکہ ہوگی جو کہ وینزویلا میں اس نے وہاں کے صدر کو گرفتار کر لیا، اس کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا، اور امریکہ پہنچا دیا۔ تو اگر ایسی صورت ہوتی ہے ایران میں بھی کہ امریکہ رجیم چینج لاتا ہے،
تو رجیم چینج کی جو پہلے کی ہسٹری ہے وہ بہت ہی بری ہے. لیبیا میں اور ہوں عراق میں جو امریکہ رجیم چینج انسٹیگیٹ کر کے بیٹھا، تو اس کے بعد وہاں ان دونوں ملکوں میں عدم استحکام آ گیا، اور ابھی تک وہ اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے جو آنی چاہیے. تو اس سارے خطے میں ایران کے سلسلے میں اگر امریکہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ بہت غلط ہوگا. امریکہ اس میں ایک پرنسپل استعمال کرتا ہے، رائٹ ٹو پروٹیکٹ دا پیپل. یہ ایک نیا اصول انہوں نے نکالا تھا لیبیا کے معاملے میں. تو رائٹ ٹو پروٹیکٹ کسی باہر کے ملک کو نہیں کرنے کا حق ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے ایجنڈا کے تحت کرتا ہے اور اس کا اپنا مقصد ہوتا ہے. ایران کی صورتحال اگر قابو نہ آئی تو ایران کی پبلک کو ہی اس سے ڈیل کرنا پڑے گا. نقوی صاحب، ابھی آپ نے رضا شاہ پہلوی کا ذکر کیا کہ وہ ایک بار پھر سے پر امید ہیں یہاں پر آنے کے لیے، دوبارہ سے وہ لائم لائٹ میں ہیں. اگر ہم ایرانی مظاہروں کی بات کریں تو ماضی کے برعکس ہمیں بہت زیادہ شدت ان میں دکھائی دے رہی ہے. تو رضا پہلوی چونکہ انہیں امریکن سپورٹ بھی حاصل ہے، مغرب کی سپورٹ انہیں حاصل ہے، تو کتنے چانسز ہیں کہ رضا پہلوی دوبارہ یہاں پر آ سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے پھر ایران کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا سارا نظام کچھ اس طرح کا بن چکا ہے. سن 1979 سے 1979 سے لے کر اب تک، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا چینج آئے گا اور وہ سارا نظام الٹ دیا جائے گا. تو اس کی وجہ سے ایران میں کافی انسٹیبلٹی رہے گی. رضا شاہ پہلوی نے آج تک حکومت نہیں کی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی تجربہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر آتے بھی ہیں تو ان سے یہ چیز قابو نہیں آئے گی، اور ایران میں بہت عام کی صورتحال قائم رہے گی اور سارے خطے میں اس کا منفی اثر پڑے گا. صحیح. اچھا، پاکستان کی اگر بات کریں سارے سیناریوں میں، پاکستان اس وقت کہاں پر کھڑا ہے؟ چونکہ ایران کے ساتھ بھی برادرانہ ہمارے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ اس وقت بہت اچھی ریلیشن شپ جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ چل رہی ہے. تو اس سیناریوں میں پاکستان کی سٹینڈنگز کیا ہیں، سفارتی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے، سیکیورٹی کے لحاظ سے؟ یہ پاکستان ایران کا پڑوسی ملک ہے، اور ایران میں چاہے جو بھی حکومت ہو، چاہے مونارکی بادشاہت ہو، چاہے انقلابی حکومت ہو، چاہے کچھ اور فارم آ جائے، تو پاکستان ان سے، اس ملک سے تعلقات اپنے اچھے